حضرت عثمان غنی بہت بڑے مالدار بھی تھے. غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، دولت والا. عثمان غنی بولتے ہیں نا، غنی کا مطلب کیا ہے؟ دولت والا. تو حضرت عثمان غنی بہت بڑے مالدار بھی تھے. اسلام کو 3 جگہ حضرت عثمان غنی کی ضرورت پڑی. حالانکہ اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اسلام خود امیر ہے، اسلام تو نوازتا ہے لوگوں کو، لیکن اسلام کو 3 جگہ سیدنا عثمان غنی کی ضرورت پڑی اور تینوں جگہ سیدنا عثمان غنی کامیاب ہوئے. نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تو پورے مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، جس کا نام بئر روما تھا. تو یہودی مسلمانوں کو پہلے تو پانی دیتے نہیں تھے، جو مسلمان آئے تھے یا جو مدینہ کے انصار مسلمان تھے یا جو مہاجر مسلمان ہو کے آئے تھے، پہلے تو پانی دیتے نہیں. اگر دیتے تو مہنگے داموں دیتے یا پھر ذلیل کر کے دیتے، تنگ کرتے تھے. دین جو اور ہو گیا تھا، چاہتے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سنیے، دولت وہ جو اسلام کے کام آئے، وہ نہیں جو آپ کے اور ہمارے کام آئے. تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، کون ہے مسلمانوں میں سے ایسا شخص جو اس پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور بدلے میں مجھ سے جنت لے لے. بدلے میں مجھ سے کیا لے لے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے، کسی کو جنت دے دے تو دے سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی تو اگر بے اختیار نبی ہو تو بے اختیار کچھ نہیں دے سکتا. جس کے پاس ہے کچھ نہیں وہ کیا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. جس کے پاس کچھ ہے وہی دے سکتا ہے. اب اللہ کے نبی نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے صرف دعویٰ کیا؟ نہیں، نبی کے پاس اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی. دعویٰ یہ تھا کہ کون ہے جو مجھ سے اس پانی کنویں کے بدلے جنت لے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے اپنے مال سے مدینہ کا بئر روما، یعنی روما والا کنواں، بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، روما والا میٹھے پانی کا کنواں منہ مانگے داموں، یعنی اس دور کی جو اس کی قیمت تھی نا وہ تھوڑی تھی، لیکن چونکہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتا تھا، اس نے بہت بڑی قیمت مانگی. ساری اس کی منہ مانگی قیمت عثمان غنی نے دے کے مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا. دوسری جگہ جب مسلمان آئے، مسجد نبوی شریف بنائی گئی، پہلے تھوڑی سی جگہ تھی. جب مسلمانوں کا اضافہ کیا تو جگہ مسجد کے لیے کم پڑ گئی. جیسے ہمارے ہاں مسجد پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر توسیع ہو جاتی ہے. تو آپ نے اعلان فرمایا، کون ہے بندہ جو مسجد کی وسعت کے لیے، توسیع کے لیے جگہ خرید دے، اس کو بدلے میں جنت میں جگہ دوں، جنت میں جگہ دوں گا. حضرت عثمان غنی اس موقع پہ بھی کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کام بھی میں کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے مسجد نبوی شریف کی وہ جگہ خرید کے مسجد کو دی. بدلے میں کیا ملے؟ بولے نا جنت. یعنی کئی بندوں کو تو جنت حضور کی اطاعت کے سبب ملی، کئی بندوں کو جنت حضور کے اختیار کے سبب ملی، اور کئی شخصیات میں سے ایک شخصیت وہ ہے جس نے پیسوں سے جنت لی ہے. ویسے بھی یہ اللہ کا کرم ہے نا، پیسوں سے جنت اس امت کے کس شخص نے لی ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اچھا یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ورنہ حضرت عثمان غنی پیسوں کے علاوہ بھی تو کوئی عام شخصیت نہیں تھی. جنت تو ویسے بھی تھی کیونکہ حضور نے خوشخبری دی تھی. 10 مبشرہ 10 صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی وعدہ. لیکن جس موقع پہ جنت پیسوں سے خریدنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو عثمان غنی نے جنت کو پیسوں سے خریدا. دوسرے موقع پہ مثلا تیسرا موقع جب غزوہ تبوک جیش النصرت کا موقع آیا، مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھی، فصلات کا موسم تھا، کاٹنے کا موسم تھا، پیسے نہیں تھے، لیکن لشکر تبوک کے میدان پہ جنگ کرنی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو لشکر کے لیے اپنا مال دے اس کو بدلے میں جنت ملے. اس موقع پر بھی اس جوان نے 1000 دینار حضور کی جھولی میں آ کے ڈالے تھے.
हुजूर उनको ऐसे ऐसे करते और फरमाते या अल्लाह आज के बाद अगर उस्मान कोई नेक ना भी करे, नेक काम ना भी करे, तब भी इसको अपनी जन्नत में जगह दो। इतने अमल ये हजरत उस्मान गनी के उसके अपना है सखावत के। ये मैंने आपको 3 वाक्य सुनाए, इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी आपकी मिसालें हैं कि आपने मुसलमानों के लिए जो है वो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कहत हो गया मदीना में, आपका काफिला गया हुआ था बाहर, बाहर मुल्क से काफिला आया, तो ताजर जैसे होते हैं ना, हमारे यहाँ तो ताजर महंगी चीज बाद में होती है, इनकी पहले बढ़ जाती है कीमतें। आजकल हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है कि कीमतें पहले बढ़ती बाद में है, हमारे यहाँ महंगाई पहले हो जाती है। तो वहां पे भी ऐसा हुआ कि काट पड़ गया, गला नहीं था। अब जैसे ही हजरत उस्मान गनी का काफिला आया तो अनाज था, सारे ताजिर पहुंचे, भाई मुझसे डबल मुनाफा ले ले, 50 गुना मुनाफा ले ले, 70 गुना मुनाफा ले ले, 100 गुना मुनाफा ले ले, तो हमें दे दे ताकि हम महंगे दामों में बेचें और मुनाफा कमाएं। यानी डबल मुनाफे की ऑफर की गई। अब देखें इस्लाम क्या सिखाता है। आपने फरमाया मैं तो उसको बेचूंगा जो 700 गुना मुझे देगा। 7 यानी एक के बदले 700 कौन देवे, मैं तो उसको दूंगा जो 700 मुझे देगा। सारे हैरान हो गए कि ऐसा पागल कौन है ताजिर जो एक के बदले 700 दे दे। हजरत उस्मान गनी जैसे काफिला पहुंचा ना, आपने ऐलान करवा दिया, आपने फरमाया आओ मदीने वाले गरीबों आ जाओ, मैं आपको ये गल्ला मुफ्त में तकसीम करता हूं। फरमाया वो जिसने देना है ना, वो इस मौके पे चूंकि तंगी आ गई, अब मैं लोगों से पैसे ज्यादा वसूल करूं, ये उस्मान गनी का तरीका नहीं है। वो मुझे अपनी जनाब से एक के बदले 700 मुनाफा देना। ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं आता? इस जज्बे को हम अपने अंदर क्यों नहीं समझते? इसलिए कि इस्लाम की मिठास हमने चखी नहीं है। इस्लाम की जो मिठास है ना, वो हमें नसीब नहीं। इस्लाम की मिठास जब नसीब हो जाती है तो हमेशा बंदा दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों को निचोड़ने पे नहीं लगा रहता, दूसरों का ख्याल रखता है।